یعنی چھوٹی بات لیکن عمل کے لیے چن لینی ہے، بالکل صحابہ اکرام کی طرح کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سی بات بتا دیں، ہم پلو سے باندھ لیں اور جنت تک پہنچ جائیں۔ تو ایسے ہی ایک بات لے کے ہم اٹھا کریں گے اور اس کو اس دن پورا دن امپلیمنٹ کریں گے، پھر اگلی دفعہ جب ہم بیٹھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ہم اپنے آپ کا خود محاسبہ کریں کہ کیا ہم نے اس پہ عمل کیا ہے۔ کیونکہ دنیا کی زندگی تو بڑی چھوٹی سی، بڑی مختصر ہے، یعنی وہ اگر آپ آخرت کی زندگی کے بارے میں اس کا موازنہ کریں گے نا تو ابھی تو ہمیں اندازہ نہیں ہے، یہاں تو ہم لگ رہے ہم 60 سال جی رہے، 70 سال جی رہے، 100 سال جی رہے، لیکن آخرت کے مقابلے میں یہ ایک پل ہے، ایک لمحہ ہے، چٹکی بجانا، پلک جھپکنا۔ تو یعنی پہلا ٹھکانہ ہمارا کیا ہے؟ پنگوڑا، بیبی کاٹ، اور پھر آخری ٹھکانہ فیونرل وین، وہ جو قبر تک لے جانے والی ڈولی ہے نا، ڈولی سے ڈولی تک کا سفر ہے۔ تو لہٰذا ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم سیکھیں اور پریکٹیکل کریں، کیونکہ ہمارا مذہب باتوں کا نہیں ہے، پریکٹس کا مذہب ہے۔ اگر ہم کوئی چیز اپنی زندگی میں لا نہیں سکے خیر، تو پھر لمبے چوڑے درس سن کے سر دھننے کا فائدہ نہیں ہے، واہ واہ سبحان اللہ کیوں کریں جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے عمل نہیں کرنا۔ تو آج یہ سارے نیت کر کے بیٹھیں کہ جو بات بھی ہم سیکھیں گے انشاءاللہ اس پہ عمل کریں گے۔ وکفیٰ باللہ ولیٰ وکفیٰ باللہ نصیرا، کیونکہ دنیا تو ہم سب کو پتہ ہے بے وقت ہے، مچھر کے پر جتنی اس کی قیمت نہیں ہے۔ اگر اتنی قیمت ہوتی تو کسی اللہ کے نام لیوا کو پانی کا قطرہ نصیب نہ ہوتا۔ مرا ہوا میمنہ ہے، یہ حدیث میں اللہ پاک نے ہم تک اپنے پیارے حبیب کے ذریعے یہ باتیں اس لیے پہنچائی ہیں، اور قرآن میں جگہ جگہ اسے متاع الغرور کہا گیا ہے۔ تو پھر اس سے منہ موڑنا ہے، اس سے پشت دکھانی ہے۔ اب یقین کریں دنیا کو پشت دکھائیں گے، دنیا آپ کے پیچھے بھاگے گی، دنیا پانے کے لیے بھاگیں گے، دنیا آپ سے دور جائے گی۔ یہ اس دنیا کا نظام ہے۔ آپ دنیا سے کمر موڑو، رب کی طرف جھکو، اللہ کریم انشاءاللہ دنیا کو آپ کے پاؤں کی خاک بنا دے گا، آپ کے پیچھے لگا دے گا۔ آپ کو عزتیں بھی ملیں گی، یہ خریدنے سے نہیں ملتی، باتیں کرنے سے نہیں ملتی، یہ میرے رب کے خزانوں سے ملتی ہیں۔ ہم صرف اتنا سوچ لیں آج کے بعد کہ ہم جو بھی بات کریں، سپوزنگ میں بات کر رہی ہوں، اگر مجھے پتہ ہو میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے، لکھی جا رہی ہے، تو میں احتیاط سے بولوں گی نا۔ اگر مجھے پتہ ہو کہ مجھے کیمرہ کوئی واچ کر رہا ہے تو میرے ایکشن ویسے نہیں ہوں گے جیسے کیجول لائف میں ہوتے ہیں، عام زندگی میں ہوتے ہیں، وہ مختلف ہوں گے نا۔ بالکل اسی طرح اللہ پاک نے اگر ہم صرف یقین اس بات پہ کر لیں کہ ہمارے دائیں بائیں کندھوں کے اوپر 2 ہمارے محافظ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ لائیو کیمرہ ہے، وہ ریکارڈنگ بھی ہے، وہ کیمرہ بھی ہے، گویا CCTV کیمراز ہم قدوں میں لیے پھر رہے ہیں، اور یہ ہر چیز نوٹ کر رہے ہیں، اور حشر کے میدان پہ کھول کے دکھا دی جائے گی۔ پھر ہم کتنے محتاط ہوں گے اپنی زبان کے استعمال میں۔ آج ہم صرف یہ پوائنٹ لے کے اٹھیں گے کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، جو سچ ہے، جو حق ہے، وہی بات کرنی ہے۔ زبان کو قابو ہم نے کرنا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم وہ حدیث پڑھتے ہیں نا جس میں آپ نے جھوٹ کو کبیرہ گناہ قرار دیا، تو آپ بات بیان فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کے بیٹھ کے اور فرمایا تمہیں معلوم ہونا چاہیے جھوٹ کبیرہ گناہ ہے، یعنی بہت زیادہ زور دے کے کہ لوگ اس کی طرف سے بے دھیان ہوتے ہیں۔ مذاق میں جھوٹ بول دیا، گپ شپ میں جھوٹ بول دیا، مصلحت میں جھوٹ بول دیا، جھوٹ کی گنجائش نہیں ہے۔ سچی سیدھی بات کرنی ہے، چاہے گردن بھی کٹ جائے، جھوٹ نہیں بولنا۔ اب جھوٹ کے بارے میں ہم سنتے ہیں، ہم حدیث سنتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کبیرہ گناہ ہے، لیکن کیا ہم اسے اپنی زندگی پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں؟ چاہے ہم اپنے بچوں سے بات کر رہے ہوں، چاہے ہم اپنے شوہر سے، اپنی سبلنگ سے، اپنی پڑوسی سے، کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے؟ اب اگر یہ عادت نہیں چھٹتی ہم سے، یہ عادت پڑ گئی ہے، کیونکہ جب جھوٹ بولا جاتا ہے تو فرشتے بندے سے دور بھاگ جاتے ہیں، ٹھکانہ دوزخ بن جاتا ہے، دل پہ سیاہ داغ پڑ جاتا ہے، زبان سے تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ تاثیر یہ نہیں کہ لمبی لمبی تقریریں کرنے کے لیے تاثیر مانگتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ پاک ہمیں اخلاص اور تاثیر کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ قبول فرمانا، تو وہ دعا تقریریں کرنے کے لیے نہیں مانگی جاتی۔ دیکھیں تاثیر نہیں ہوگی
تو میاں بھی بات نہیں سنے گا، بچے بھی نہیں سنیں گے، وہ تھپ تھپ کرتے سیڑھیاں چڑھ جائیں گے، آپ بلاتی رہ جائیں۔ تاثیر زبان کی اس لیے مانگتے ہیں کہ ہمارا مد مقابل، ہمارا بیٹا ہو یا بھائی ہو یا ہمارا بچہ ہو یا ہمارا دوست ہو، وہ ہماری بات کو سمجھے اور اس پہ عمل کرے۔ لہٰذا اگر ہم جھوٹ سے بچنا چاہتے ہیں، آج ہم یہ وعدہ کر کے اپنے آپ سے اٹھتے ہیں کہ جو بھی ہو جائے ہمیں جھوٹ نہیں بولنا۔ سب سے پہلی چیز کہ ہمیں رزق حلال کو اہتمام کرنا ہے، اپنے رزق کو واچ کرنا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے۔ وہ کوئی بھی ذریعہ ہے، میں کسی بھی اسپیسیفک پروفیشن کا نام نہیں لیتی، آپ میں سے اور میرے سمیت ہر کوئی اپنے اپنے اندر جھانکے کہ کیا کوئی حرام کا ذرہ تو ہماری زندگیوں میں داخل نہیں ہو رہا، کیونکہ یہ سکھ لوٹ لیتا ہے اور زبان جو ہے جھوٹ پہ آ جاتی ہے، کبیرہ گناہ کرواتا ہے زبان سے، رزق حرام، کیونکہ رزق سے ہماری جسم بنتا ہے اور زبان بھی جسم کا حصہ ہے۔ جب حرام سے رزق سے زبان بنی ہوگی تو وہ جھوٹ کیسے نہیں بولے گی، آسانی سے بولے گی۔ اس لیے ہمیں اپنے رزق کو واچ کرنا ہے اور زبان کا صدقہ دینے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ کہیں گے زبان کا صدقہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بزرگ بڑا آسان سا ٹوٹکا بتاتے ہیں اور اس کا بہت فیض ہے، آپ اس کو کر کے دیکھیں۔ زبان کے اوپر سے، زبان کے سامنے سے جیسے $5 کا بل آپ نے، اللہ پاک میں اپنی تصور کیا میں اپنی زبان کا صدقہ دیتی ہوں کہ زبان میں سے خیر نکلے، زبان میں سے سچ نکلے، زبان جھوٹ سے بچے، زبان اپنی ساری آفتوں سے مجھے بچا کے رکھے، اور اس صدقے کو صدقے کے ڈبے میں ڈال کے کسی سفید پوش ضرورت مند کو جسے آپ ذاتی طور پہ جانتی ہوں اسے خود دیں، اپنے بچوں سے کے ہاتھوں سے دلوائیں، کیونکہ جب زبان کا صدقہ دیا جائے گا تو صدقہ برائی کے دروازے روکتا ہے، بند کرتا ہے، تو پھر زبان سے جو برائی نکلتی ہے وہ کبیرہ گناہوں میں جھوٹ ہے، غیبت ہے، پھر اللہ پاک اس سے بچائیں گے۔ زبان کا صدقہ دینا ہے، اور زبان کا ایک صدقہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی خیر کے بول ہیں، آپ کے پاس علم ہے، آپ اپنی زبان سے اس کا فیض مخلوق کو پہنچائیں، یہ بھی زبان کا صدقہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے دیکھیں، صدقہ جو ہے برائیوں کے دروازے بھی بند کرتا ہے، زندگی کی راہیں بھی آسان کرتا ہے، اور کسی بھی اپنے وجود کے حصے کا آپ صدقہ دے سکتی ہیں کہ اللہ کریم گھٹنوں میں درد ہے، میں گھٹنوں کا صدقہ دیتی ہوں، گھٹنوں کو پیسے وار کے آپ صدقہ بھی دے سکتی ہیں۔ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں جواب نہیں کرتی روز اب میں زبان کا کیا صدقہ دوں، کیا کروں، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جو ہم اعمال کرتے ہیں نا، تسبیحات، سپوزنگ ایک تعوذ کی تسبیح پڑھی تو اللہ میں اپنی زبان کو ہدیہ کرتی ہوں، میرے کریم مالک یہ شر سے بچے، میں اس سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ہدیہ کرتی ہوں، اللہ کریم اس سے شر سے بچائیں، اس سے برائیوں سے بچائیں، اللہ کریم میرے ٹانگوں میں درد ہے، گھٹنوں میں درد ہے، آپ انہیں اپنے اعمال کا ہدیہ کریں۔ جسم کو مال کا ہدیہ بھی کیا جا سکتا ہے اور اعمال کا بھی، مال کا ہدیہ اعضاء کا صدقہ کر کے، اور اعمال کا ہدیہ تسبیح ذکر اپنے وجود کو ہدیہ کریں۔ سپوزنگ کسی بندے کے باڈی میں کوئی لیور میں کوئی ایشو ہے تو اس کو آپ ہدیہ کریں سورہ یاسین پڑھ کے کہ اللہ کریم میرے اس عضو کو صحت، تندرستی، شفاؤں کے ساتھ رکھیں۔ آپ کو اس حدیث مبارکہ کا پتہ ہے نا کہ آپ نے بہت دفعہ سنی ہوئی ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو زبان کے سامنے پورے جسم کے اعضاء ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو قابو میں رہنا، تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، مفہوم ہے؟ تو گویا زبان مین ہے، اس پہ ہم نے پہرے دار، چوکی دار، صدقے کے بھی بٹھانے ہیں، رزق حلال کا اہتمام بھی کرنا ہے، اسے ہدیہ بھی کرنا ہے، اور تصور میں اس کے اوپر یا مانے و لکھیں، اللہ پاک کا طاقتور نام ہے، برائی کے اسباب کو روکنے والی طاقت، یا مانے و منع کرنے والی ہستی۔ جب آپ یہ طاقتور نام تصور کر کے ایسے تصور میں نا بیٹھے ہوئے اپنی زبان پہ، اور اگر غلطی سے جھوٹ نکل جاتا ہے عادتاً، تو جب تک پھر اس پہ بہت زیادہ استغفار کی جائے، اچھا سا وضو کر کے 2 نفل پڑھ کے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے رویا جائے کہ میرے کریم مالک میں نے توبہ کی تھی، میں اپنی طور پہ ساری کوشش کر رہی ہوں، تو مجھے معاف کر دے، میں وعدہ کرتی ہوں۔ یہ جو بار بار وعدہ کرنا ہے پھر ٹوٹ جاتا ہے عادتاً، پھر کرنا ہے، اس سے بھی قرب خداوندی
پروردگار عالم کا قرب نصیب ہوتا ہے. تو یہ آپ ضرور کریں، میں بھی کروں. اور طاؤس کا ورد تھوڑا زیادہ کر دیں، اس سے جھوٹ کی عادت ختم ہو جاتی ہے کہ صبح شام 66 ٹائم طاؤس پڑھ لیا جائے. جیسے آپ نے تسبیح شروع کی تو 33 33 کے 3 پورشن ہے نا، تو آپ پہلے 2 پورشن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم طاؤس پڑھ لیا کریں، اور پھر جو آخری پورشن ہے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کریم، اس طرح کہ اللہ پاک میں دن کا آغاز کرنے لگی ہوں، مجھے شیطان مردود سے بچانا، میں تیرے نام سے طاقتور نام اللہ رحمان رحیم سے آغاز کر رہی ہوں، میری حفاظت فرمانا. اور اس میں بالخصوص زبان کا تصور رکھیں تاکہ زبان کنٹرول میں رہے. اور فالتو باتیں تو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فضول سوالوں کا جواب دینا یا فون اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. بس موت کو کثرت سے یاد کریں، یہ بھی جھوٹ سے بچاتا ہے. اور جب روز ہم آئینہ دیکھتے ہیں، شیشہ دیکھتے ہیں، ہم شیشے کو دیکھتے ہوئے اپنے چہرے پہ نظر مارتے ہیں، بجائے سے کہ ہمیں یہ خیال آئے کہ ہائے میں کتنی اچھی، کتنی پیاری، کتنی سونی ہوں، کیونکہ شیشہ جھوٹ بولتا ہے. سب سے بڑا جھوٹا کائنات میں شیشہ ہے. جب وہ کہتا ہے کہ تم سے بہتر کوئی نہیں ہے دنیا میں، حالانکہ سچ یہ ہے کہ سارے ہی ہم سے بہتر ہیں، سارے ہی ہم سے افضل ہیں، سارے ہی ہمارے سر ماتھے پہ ہیں. ہم کچھ نہیں ہیں، ہمارا کچھ نہیں ہے. یہ میرا رب کریم ہے جو عطا کرتا ہے، یہ میرا رب کریم ہے جو چھیننے کی طاقت بھی رکھتا ہے. لہٰذا شیشے کو دیکھ کے یہ دعا کی جائے. جب آپ شیشے کی دعا پڑھے نا تو پھر آپ یہ بھی ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھ کے پھر کیا کریں کہ اللہ یہ مٹنے والا وجود، یہ مٹی کے اندر دفن ہو جانے والا وجود، یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانے والا وجود، کچھ سالوں کے بعد کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہاں کوئی شاہدہ جاوید بھی تھی اس کائنات پہ کہ نہیں. اللہ کریم تو اس سے خیر کے کام لے لے، اسے جھوٹ سے بچا لے. اور جب رات کو بھی بستر پہ لیٹیں تو بستر پہ لیٹ کے تصور کریں کہ جیسے ہم جو ہیں مسجد کے کولڈ روم میں ہماری باڈی پڑی ہوئی ہے، اور ہمیں زپ لاک اس میں بند کر دیا گیا ہے بیگ میں. جیسے باڈی آتی ہے ہاسپٹل سے، ہم میں سے جو بہنیں مردوں کو شاور دیتی ہیں، غسل دیتی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کس طرح سے میتیں ہاسپٹل سے آتی ہیں. تو ہماری باڈی یہ وہاں پڑی ہوئی ہے، ہماری گردن دائیں طرف ہے، اور بالکل ابھی ہمیں نہلایا کفنایا جائے گا. یہ اگر تھوڑا سا شام کو ہم سوچ لیں تو آپ یقین کریں کہ زندگی میں کوئی ہابڑ تابڑ نہیں رہے گی، کوئی آپا داپی نہیں رہے گی. کیونکہ زبان تو ایک درندہ ہے نا، یہ تو کاٹ کھائے گا. اسے اگر ہم نے کھلا چھوڑ دیا تو اللہ کریم ہمیں زندگی کی بے ثباتی پہ نظر رکھنے، آخرت کی منزل کی تیاری کرنے اور زبان کو کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہمیں راضی بے رضا بھی رکھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. تیری بندیاں تیرے سامنے ایک وعدہ کر کے بیٹھی ہیں. تو میرا کریم مالک ہے، تو جھوٹ کو ہم سے دور کر دے. یہ ہر بیماری کی جڑ ہے. اگر جھوٹ ہم سے نکل جائے گا تو ہم یقیناً فلاح والے ہو جائیں گے. ہم ایک کبیرہ گناہ سے بھی بچیں گے، صراط مستقیم کی طرف بھی جائیں گے، اور ہم خوشامد میں بھی کسی پہ جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم مذاق میں بھی نہیں بولیں گے. اللہ کریم ہمیں اس وعدے پہ استقامت عطا فرمائیں. اللہ کریم ہم کمزور سے بندیاں ہیں، آپ ہماری مدد فرمائیں. فرشتوں کی ڈیوٹی ہمارے ساتھ لگائیں. جہاں ہماری زبان بہکنے لگے، پھسلنے لگے، اللہ کریم وہ اس کی درستگی میں ہمارے مددگار اور معاون ثابت ہوں. اللہ کریم فرشتے تو نے ہماری استغفار کے لیے لگائے ہوئے ہیں. میرے کریم مالک ہم بھی استغفار کرتے ہیں، فرشتے بھی استغفار کر رہے ہیں. ہم اپنے لیے، امت کے لیے، جن و انس کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، اپنے آبا کے لیے جو قبروں کی اتھاہ گہرائیوں میں اتر گئے، ان سب کے لیے توبہ مانگتے ہیں. اللہ کریم ہمیں پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں. ہم نئی زندگی کا آغاز آج سے، ابھی سے کرنے کی نیت کرتے ہیں کہ ہم جو سنیں گے ہم اس پہ عمل کریں گے. اللہ کریم ہم اس پہ استقامت اختیار کریں گے. اپنا محاسبہ ہر روز شام میں کریں گے کہ ہم نے جو سیکھا کیا ہم نے اس پہ عمل کیا. اگر نہیں کیا تو دوسری صبح ہم پھر پوری تندہی کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ
اللہ کریم اپنے دن کا آغاز کریں گے کہ آج ہم نے کل والا جو ہمارا سبق کچا رہ گیا تھا، ادھورا رہ گیا تھا، آج پھر ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ اللہ کریم ہمیں تھیوری سے نکال کے پریکٹس کی طرف لائیں۔ اللہ کریم ہمیں زبانی کلامی ہونے سے زیادہ باعمل بنائیں۔ اے میرے کریم مالک، زندگی مختصر، کسی لمحے یہ چراغ بجھنے والا ہے۔ اللہ کریم یہ تیرا سرپرائز ٹیسٹ ہمیں کسی وقت بھی مل جائے گا، اور جب ہم مریں گے تو ہمارے لیے وہی قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں معاف کر دیں، ہم سب پہ کرم فرمائیں، امت پہ کرم فرمائیں۔ ہماری زندگی بھر کی وہ دعائیں جو مانگی، جو مانگ رہے ہیں اور جو مانگیں گے، وہ ساری ہمارے لیے، ہم سے جڑے ایک ایک فرد کے لیے، ہمارے آباء کے لیے، ہماری قیامت تک کی نسلوں کے لیے، پوری امت کے جن و انس کے لیے، اے میرے کریم مالک اپنی خیروں کو متوجہ فرمائیں، وہ ساری خیریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہیں۔ اپنے شرور سے ہمیں اللہ کریم بچائیں۔ شیطان میرے کریم مالک باغی ہوا چاہ رہا ہے، آپ اس کے شر سے ہماری حفاظت فرمائیں۔ اس کائنات میں کوئی پتا آپ کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا، کوئی مصیبت آپ کے حکم کے بغیر نہیں اترتی۔ اے میرے کریم مالک شیطان کو لگامیں آپ نے ڈالنی ہے۔ اللہ کریم ہماری حفاظت فرمائیں۔ اللہ کریم ہم بڑے کمزور، اللہ کریم ہم بہت کمزور، اللہ کریم ہم پہ کوئی قوت نہیں دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اللہ کریم ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق دیں، ہمارا وقت کسی اور بات پہ ضائع نہ ہو۔ اللہ کریم ہماری صلاحیتیں کسی اور کام پہ ضائع نہ ہوں۔ اللہ کریم ہمارے ساتھ اللہ کریم صلاحیت والے لوگوں کو لگائیں، صلاحیت والے لوگوں کو لگائیں، تاکہ وہ خیر کے کام کو آگے پہنچائیں۔ اے میرے کریم مالک دنیا اور آخرت کی خیریں عطا فرمائیں۔ اللہ کریم ہم ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے اپنی تجدید ایمان کرتے ہیں، اللہ کریم اس کلمے کو آپ کے پاس امانت رکھواتے ہیں، جب ہمارا آخری وقت ہو تو یہ کلمہ ہمیں ضرور عطا فرمائیے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور قیامت تک ہماری نسل میں کوئی غیر کلمہ گو جوڑا نہ بنے۔ اللہ کریم جن بچوں کی شادیوں میں رکاوٹیں ہیں ان کے لیے بہترین بچوں کے زوج عطا فرما۔ اللہ کریم جن کی شادیاں ہونے جا رہی ہیں مسنون شادیوں کی توفیق عطا فرمائیں، جو گودیں خالی ہیں عافیت کی بھی عیب اولادیں عطا فرمائیں۔ اللہ کریم جو بے ہدایت ہیں انہیں ہدایت عطا فرمائیں۔ اللہ کریم جن کے گھر جھگڑوں کا شکار ہیں اللہ کریم انہیں محبتیں، شوق، ذوق، عافیتیں عطا فرمائیں۔ اے میرے کریم مالک قرآن سے جوڑ دیں، سنت اور حدیث سے جوڑ دیں، اللہ کریم اپنا بنا لیں، ہماری انگلی تھام لیں، ہمیں اکیلا نہ چھوڑیں، اللہ کریم ہمیں اکیلا نہ چھوڑیں، ہماری نسلوں کو بھی اکیلا نہ چھوڑیں۔ بڑے لوگ بیمار ہیں، روح کے روگی ہیں، جسم کے روگی ہیں، میرے کریم مالک ہر ایک سے روگوں کو دور کر، ہر ایک کو اپنی رحمت کی چھاؤں اور چھتری عطا فرما۔ اس وقت کائنات میں جتنے تیرے مستجاب الدعوات جہاں جہاں دعا مانگ رہے ہیں ہم ان کی دعاؤں پہ آمین 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 کہتے ہیں، ہمیں ان کی دعاؤں میں سے حصہ اور تاثیر عطا فرمائیں۔